نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين الحمد لله رب العالمين۔ تمام تعریف اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جس نے ہم کو اس قرآن پر، اس اسلام پر پیدا کرا۔ تو آئیے چلے دیکھتے ہیں ہم نماز کا طریقہ آج سے ہم لوگ شروع کریں گے۔ بیچ میں اس کتاب میں کچھ 2 چیپٹرز تھے جو امامت کے متعلق تھے، تو میں نے ان کو یہاں پر اسکپ کر دیا کیونکہ عموماً اس کا پاکستان میں خاص کر رہنے والوں کے لیے اتنی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی، تو اس لیے ہم لوگ آج نماز کے طریقے سے شروع کریں گے، پیج نمبر 74 سے۔ تو ٹھیک ہے، آج ہم اس میں دیکھیں گے نیت دل کے ارادے کا نام ہے، نہ کہ زبان سے الفاظ ادا کرنا، کہ جیسے ہمیں بچپن سے سکھایا گیا تھا، نیت کرتی ہوں نماز کے واسطے، نماز پڑھتی ہوں اللہ تعالیٰ کے واسطے، ایسا کچھ کہنا ہم کو حدیثوں سے ملتا نہیں۔ صفیں درست کرنے اور اقامت کہنے کے بعد امام کو اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کرنی چاہیے۔ تکبیر تحریمہ کے ساتھ دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھانے مسنون ہیں۔ تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھوں سے کان کا چھونا یا پکڑنا سنت سے ثابت نہیں۔ یہ بات بھی بہت زیادہ کلیئرٹی کی طلب ہے، کیونکہ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کان کی لو کو چھونا ضروری ہے، کان تک ہاتھ پہنچنا ضروری ہے، تو کندھوں سے لے کر کان کے درمیان تک کسی بھی جگہ بھی ہاتھ اٹھائے جا سکتے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفیں درست فرماتے، پھر اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ صفیں درست ہونا بھی ضروری ہیں، اور اللہ اکبر کہے بغیر نماز شروع نہیں کرنی چاہیے، یہ ضروری حصے ہو گئے نماز کے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھاتے حتیٰ کہ کندھوں تک پہنچ جاتے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ کندھوں سے لے کر کان کی لو کے درمیان کسی بھی جگہ پر ہاتھ رکھنے صحیح ہیں۔ اور ہاتھ اٹھاتے وقت ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ آپ بیک ورڈز کر رہے ہیں۔ قیام میں ہاتھ کھلے رکھنا سنت سے ثابت نہیں، یعنی کہ ہاتھوں کو کھلے رکھنا سنت سے ثابت نہیں۔ ہاتھ باندھنے میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر آنا چاہیے، یعنی کہ ہاتھوں کو لٹکنا نہیں چاہیے، وہ آپ کے سینے پر بندھے ہوئے ہونے چاہیے، اور سیدھا ہاتھ اوپر ہونا چاہیے اور الٹا ہاتھ نیچے ہونا چاہیے۔ ہاتھ سینے کے اوپر باندھنے مسنون ہیں۔ حضرت طاؤس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کر مضبوطی سے سینے پر باندھتے، اسے ابو داؤد نے روایت کرا ہے۔ تو ان کی وضاحت میں انہوں نے لکھا ہے تکبیر تحریمہ کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے کو قیام کہتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا اور تعوذ اور بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ یعنی کہ اللہ اکبر کہنے کے بعد قرات شروع کرنے سے تھوڑی دیر پہلے خاموش رہتے۔ پھر میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، اس خاموشی کے وقت میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ دعا پڑھتا ہوں کہ یا اللہ میرے گناہوں کے درمیان مشرق و مغرب کی دوری فرما دے، یا اللہ میرے گناہوں سے سفید کپڑے کی طرح پاک صاف کر دے، یا اللہ میرے گناہ برف پانی اور اولوں سے دھو دے۔ اس کی عربی میں دعا کو بھی دیکھ لیتے ہیں، یہ اس کو دعائے افتتاح بھی کہتے ہیں، جو اوپننگ دعا، یعنی کہ الحمد شریف پڑھنے سے پہلے یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اور کیا ہے دعا؟ بہت ہی پیاری دعا ہے، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من خطایای کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلنی من الخطایای بالماء والثلج والبرد۔ یہ دعا آپ کو کئی کتابوں میں تھوڑے سے الفاظ سے رد و بدل کے ساتھ ملے گی، تو سارے ورژن صحیح ہیں، جو بھی آپ کو یاد ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کے معنوں پہ غور کریں تو نماز شروع کرنے سے پہلے ہی آپ نے اللہ اکبر کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگ لی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے گناہوں میں اور میرے درمیان دوری پر،
دوری پیدا کر دے، اتنی جتنی مشرق و مغرب میں کیا جامع الفاظ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے۔ اس لیے جو دعائیں ہم اپنے الفاظ میں مانتے ہیں نا، تو وہ ہم اتنی جامعیت کے ساتھ اور اتنی زیادہ کمپلیٹ انداز میں ہمارے الفاظ مانگ ہی نہیں سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جامع الکلام کا ایک خاص کرم دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم الفاظ میں بہت گہرے معنی والی باتیں کر پاتے تھے، اور یہ دعا اسی چیز کا ہم کو مظہر نظر آتی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے اس کو یہ بھی کہا کہ سفید کپڑے کی طرح دھو دے، یعنی کہ آپ کو اس کی ویژولائزیشن بھی دے دی کہ جس طرح سفید کپڑا چمکدار ہو جاتا ہے، دھبوں سے پاک ہو جاتا ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ میری اور آپ کی ذات کو بھی سفید اور چمکدار کپڑے کی طرح پاک و صاف کر دے، اور کوئی بھی کسی بھی قسم کے گناہ کا دھبا نہ رہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے اس میں برف، پانی اور اولوں سے دھو دے۔ تو برف بھی سفیدی اور صاف چیز کا سمبل ہے، پانی بھی، اور اس کو آپ نے اولوں سے، اولے بھی ظاہری بات ہے سفید ہوتے ہیں۔ اور یہ تینوں کی تشبیہات دے کر آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے؟ آپ کے ذہن میں یہ آنا چاہیے کہ انسان پاک، صاف، دھلا دھلایا، نیک روح بن گیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اتنی خوبصورت دعا مانگ لی۔ تو جب نیکسٹ ٹائم ہم نماز پڑھیں، اگر آپ یہ دعا یاد کر سکیں تو بہت بہترین ہے، اور اگر آپ کو یاد ہے آلریڈی تو اس کے معنوں پر غور کرتے ہوئے پڑھیے کہ جس طرح چمکتی ہوئی، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ جب برف پر دھوپ پڑتی ہے تو کیا زبردست طریقے سے وہ ریفلیکٹ ہوتی ہے، اور کتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے وہ۔ تو ایسے ہی کسی انسانی روح کو بھی یاد کریے کہ وہ اتنی چمک جائے کہ اس کے اندر سے نور کی شعاعیں پلٹ کر آگے پھیلیں۔ کیا خوبصورت وہ منظر ہوگا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ واقعی ہمارے گناہوں کو ہمارے سے اتنا دور کر دے کہ وہ ہمارے قریب بھی نہ پھٹکیں، اور ہماری روح کو پاکیزگی عطا فرما دے، ایسی جیسے کہ بالکل سفید کپڑا برف یا اس میں اولے میں ہوتی ہے۔ تو یہ بہت ایک اور دعا ہے، اوپننگ دعا، اور وہ ہے حضرت عائشہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو یہ کلمات پڑھتے۔ کیا کلمات ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ عموماً ہماری کلچر میں ہم لوگوں کو بچپن سے صرف یہ والی دعا سکھائی گئی تھی، تو ہم کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ دعائیں افتتاح موجود ہیں، اور بھی دعائیں ہیں، لیکن اس کتاب میں انہوں نے اس وقت یہاں نہیں لکھی۔ جب ہم دوسری نمازوں کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہم کو وہ دعائیں بھی سنائی دیتی ہیں۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو یہ کلمات پڑھتے: اے اللہ، تو اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے، تیرا نام بابرکت ہے، تیری شان بلند ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسے ابو داؤد نے روایت کرا ہے۔ اس کے معنی بھی بہت پیارے ہیں، لیکن جب ہم اس کو جلدی جلدی پڑھتے ہیں تو ہم اس کو بھول ہی جاتے ہیں کہ اس کے معنوں پہ غور کرنا تو ہمیں یاد نہیں رہتا۔ تو اگر میں اور آپ اپنی نمازوں کو زندہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم کو اس چیز کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، ہم اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں۔ آپ نے اس میں اللہ کی پاکی بیان کری، اللہ کو بابرکت نام بیان کرا، اور اللہ کی شان کی بلند کے بارے میں بات کری، اور اللہ کو ایک معبود جانا۔ تو یہ بھی بہت ہی پیاری دعا ہے۔ اس کے راوی اس کو صرف ابو داؤد میں لکھا ہے، لیکن جو میں نے آپ کو پہلی دعا بتائی تھی نا، گناہوں سے دوری والی، اس کے لیے وہ آپ کو دعا بخاری میں بھی ملے گی، احمد میں بھی ملے گی، مسلم میں بھی ملے گی، ابو داؤد میں بھی ملے گی، نسائی میں بھی ملے گی، اور ابن ماجہ میں بھی ملے گی۔ تو کیا معلوم ہوا کہ وہ دعا زیادہ اور اوتھینٹک ساؤنڈ ہوتی ہے، کیونکہ وہ بہت ساری کتابوں میں ہر طرح سے آئی ہے۔ تو کوشش کریے کہ ہم لوگوں کو یہ دونوں دعائیں، پہلی تو خیر یاد، دوسری والی تو یاد ہی ہے، لیکن پہلی والی بھی یاد ہو جائیں۔ بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ سورہ فاتحہ ہر نماز میں، یعنی کہ جو نماز سری کا مطلب ہو جو کوائٹلی پڑھی جاتی ہے، جہری یعنی کہ جس میں زور سے اونچی آواز میں پڑھی جاتی ہے، فرائض ہو یا نوافل ہو، ہر رکعت میں پڑھنی چاہیے۔ یعنی کہ معلوم یہ ہوا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا لازمی ہے۔ تو جب لوگ کوئی دیر سے نماز میں شامل ہوتا ہے، فرض کریں اگر جماعت کی نماز ہو رہی ہے
اور کوئی دیر سے شامل ہوتا ہے اور فاتحہ پڑھ چکا امام، تبھی بھی اگر اس نے اس رکعت میں فاتحہ نہیں پڑھی، اگر جو اس کے بعد اس نے رکوع سے لے کر سجدے تک پوری رکعت کری بھی، لیکن اس کو وہ رکعت دہرانی پڑے گی کیونکہ اس نے اس رکعت میں فاتحہ کو مس کر دیا۔ رکوع میں شامل ہونے والے نمازی کو اپنی رکعت دوبارہ ادا کرنی چاہیے۔ یہیں پر ہم لوگ اس حدیث سے اس کو اور ذرا اور سے دیکھ لیں گے۔ امام، مقتدی اور منفرد سب کو سورہ فاتحہ پڑھنی لازمی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز ناقص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 بار فرمائی، تو کیا معلوم ہوا؟ فاتحہ کی اہمیت معلوم ہوئی، اور پھر فرمایا نماز نامکمل رہتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس وقت دل میں پڑھ لیا کرو۔ تو کیا معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ کو امام بھی پڑھے اور مقتدی بھی پڑھے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سورہ فاتحہ امام نے پڑھ لی تو مقتدی کے لیے بھی پورا ہو گیا، یعنی کہ ہر فرد کو انڈیویجولی سورہ فاتحہ پڑھنا لازمی ہے۔ ہاں، سورہ فاتحہ کے بعد جو دوسری سورت امام پڑھتا ہے تو وہ آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو خاموشی سے امام کے پیچھے اگر کھڑے ہیں تو اس کو سن لیجئے، وہ کافی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، تم میں سے ایک امامت کرائے اور دوسرا امام سورہ فاتحہ کے بعد قرآن پڑھے تو تم خاموش رہو۔ تو یہاں سے ہم لوگوں کو یہ بات کی دلیل مل گئی کہ جب سورت پڑھی جائے تو پھر آپ مقتدی خاموش رہے اور وہ صرف امام کو سنیں، لیکن فاتحہ وہ خود بھی پڑھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں اس بات کا اعلان کروں کہ سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اس سے جتنا کوئی چاہے پڑھے، اس سے زیادہ جتنا کوئی چاہے پڑھے، یعنی کہ سورہ فاتحہ کے بعد آپ جتنی بھی کوئی بھی سورت پڑھیں تو پڑھیں، لیکن فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ اب آپ کو یہاں پہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فاتحہ کی کتنی اہمیت رکھی ہے۔ ہر نماز میں پڑھنا ضروری ہے، ہر رکعت میں پڑھنا ضروری ہے، ہر نفل میں، ہر فرض میں، ہر جگہ سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں۔ کیوں بھلا؟ سوچئے ذرا اس چیز کو غور تو کریے کہ سورہ فاتحہ میں ایسی کیا بات ہے کہ اس کو اللہ نے اس کو لازمی جزو قرار دے دیا نماز کا۔ تو اس کے بارے میں تو آپ کو سورہ فاتحہ کی تفسیر بھی سننی ہوگی، اور سورہ فاتحہ میں ہم اللہ کی بڑائی بھی بیان کرتے ہیں، اللہ کی پاکی، اس کی اکیلا ہونا بھی بیان کرتے ہیں، اور قیامت کے دن کا یاد دہانی بھی کراتے ہیں، اللہ کو یوم الدین کا مالک بھی مانتے ہیں، اللہ سے مدد بھی مانگتے ہیں، اور اللہ ہی کے ہو کر رہنا بھی مانگتے ہیں اللہ سے، اور ہدایت بھی مانگتے ہیں، اور سیدھے راستے پر چلنے کی اس کے ہم مطلب ڈیٹیل سے بھی مانگتے ہیں، اور یہ بھی مانگتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہکا نہ دے۔ تو اس لیے سورہ فاتحہ کی بہت اہمیت ہے۔ امام سورہ فاتحہ پڑھ لے تو امام سمیت تمام مقتدیوں کو بیک وقت آمین کہنی چاہیے۔ بلند آواز سے آمین کہنا گزشتہ گناہوں کی مغفرت کا باعث ہے۔ آج ہمارے کلچر میں آپ کو یہ بات بہت غلط مانی جاتی ہے کہ کوئی بلند آواز میں آمین کہے، تو یہاں پر ہم لوگوں کو فقہی فرق ملتا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ جو تھے وہ شاید نہیں پڑھتے ہوں گے، لیکن ہمیں دوسرے مذہب میں ملتا ہے کہ وہ امام شافعی مثال کے طور پر اونچی آواز میں آمین کہتے تھے۔ تو اگر آپ کسی کو اونچی آواز میں آمین کہتے سنیں تو پھر یہ کوئی غلط طریقہ نہیں ہے، اگر آپ دل میں کہیں تو یہ بھی صحیح ہے، کہ جھگڑے والی بات نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر جھگڑوں میں نہیں پڑنا۔ سری قرات یعنی کہ جب کوائٹلی قرات کرتے ہیں ظہر اور عصر میں، آہستہ اور جہری قرات یعنی کہ جو اونچی آواز میں کری جاتی ہے میں بلند آواز میں آمین کہنا مسنون ہے۔ یعنی کہ یہاں پر ہم لوگوں کو دونوں باتیں مل رہی ہیں کہ جب قرات کوائٹلی ہوگی تو آمین بھی کوائٹلی کہیں گے، اور جب قرات اونچی آواز میں ہوگی تو آمین بھی اونچی آواز میں کہیں گے۔ تو یہاں پر دونوں مسئلوں کا حل مل گیا، تو پھر اختلافات کیسے؟ تو پھر جھگڑے کیسے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ جس کی آمین کی آواز فرشتوں کی آمین سے موافقت کر گئی، اس کے گزشتہ صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کرا ہے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ آمین اس لیے بھی کہنا چاہیے کہ فرشتے اس وقت آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ذرا سوچئے تو، ہم آمین کہیں اور اگر ہمارے آمین فرشتوں کے آمین سے مل گئے، میچ ہو گئے، فریکوینسی میچ ہو گئی، تو سوچئے ذرا کتنا گناہ اس کا افیکٹ ہوگا۔
کتنا زیادہ بڑھ جائے گا اس کا افیکٹ، اور اس لیے تمام صغیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب والضالین کہتے تو اونچی آواز سے آمین کہتے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ تو یہاں سے ہم لوگوں کو ایک اور دلیل مل گئی کہ اونچی آواز میں آمین کہنا جائز ہے، صحیح ہے۔ امام کو سورہ فاتحہ کے بعد پہلی 2 رکعتوں میں قرآن کی کوئی دوسری سورت یا سورت کا کچھ حصہ تلاوت کرنا چاہیے۔ یہاں سے ہم کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت پڑھیں تو وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھیں تاکہ وہ مکمل پڑھ سکیں، بلکہ آپ بڑی صورتوں کا کچھ حصہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تمام نمازوں میں امام کو دوسری رکعت کی نسبت پہلی رکعت لمبی پڑھنی چاہیے۔ کیوں؟ اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کوئی دیر سے شامل ہوتا ہے تو اس کو پوری رکعت مل جاتی ہے، اور اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ پہلی رکعت میں انسان ذرا ٹھہر کر پڑھ رہا ہوتا ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے علاوہ 2 سورتیں اور پڑھا کرتے تھے۔ پہلی رکعت کو لمبا کرتے اور دوسری رکعت کو چھوٹا کرتے، اور کبھی کبھی کوئی آیت بلند آواز سے پڑھتے جو سنائی دیتی، اور عصر کی نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں بھی پہلی سورہ فاتحہ پڑھتے اور اس کے علاوہ 2 سورتیں، یعنی ہر رکعت میں ایک ملا کر پڑھتے، اور پہلی رکعت میں دوسری کی نسبت لمبی صورت کرتے۔ صبح کی نماز میں پہلی رکعت لمبی کرتے اور دوسری رکعت مختصر کرتے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ جب ہم نماز پڑھیں تو جب ہم اپنی صورتوں کو چوز کریں تو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ پہلی رکعت میں تو آپ نے آیتانہ پڑھ لی اور دوسری رکعت میں آپ نے سورہ ارایت الذی یکذب پڑھ لی۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ہم واقعی سنتوں پہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنے سے آپ کی نماز میں خوبصورتی بھی آئے گی اور سنتوں پر عمل بھی ہو جائے گا، اور نماز آپ کی نیتوں کا بھی درستگی ہو جائے گی۔ تو کوشش کریے کہ پہلی رکعت میں لمبی صورت پڑھیں اور دوسری رکعت میں چھوٹی صورت پڑھیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ترتیب سے پڑھنی چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر قرآن میں چھوٹی صورت پہلے آ رہی ہے تو پہلے وہ پڑھیے، اور بعد میں بڑی صورت آئی تو بڑی صورت پڑھیے۔ لیکن ہم کو اس حدیث سے واضح طور پر یہ معلوم ہو گیا کہ پہلی رکعت میں لمبی صورت پڑھنی ہے اور دوسری رکعت میں چھوٹی صورت پڑھنی ہے۔ مقتدی کو امام کے پیچھے ظہر اور عصر کی فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ کے ساتھ کوئی دوسری سورہ ملا کر پڑھنی چاہیے، جبکہ باقی 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ جب ظہر کی نماز بھی 4 رکعت ہوتی ہے اور عصر کی نماز بھی 4 رکعت ہوتی ہے، تو اس میں پہلی 2 رکعتوں میں تو آپ کو فاتحہ کے بعد سورت پڑھنی ہے، لیکن بعد کی 2 رکعتوں میں جو تشہد کے بعد کی ہوتی ہیں اس میں آپ کو سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ظہر اور عصر کی نماز میں امام کے پچھلے پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت پڑھتے، جبکہ باقی 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کرا ہے۔ یہ بات بھی کبھی کبھی لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی اور وہ تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی کوئی سورت پڑھنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم لوگوں کو معلوم کرنی چاہیے۔ منفرد کو سنت اور نوافل تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری رکعت سورت ملا کر پڑھنی چاہیے۔ اچھا، جب اکیلے کوئی نماز پڑھا ہو سنت کی اور نوافلوں کی تو اس میں چاروں میں اس کو رکعت کے بعد یعنی کہ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھنی چاہیے۔ یہاں پر فرق پڑ جاتا ہے فرض نماز کا اور سنتوں اور نوافل کا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ فرض نماز میں تو آپ کو پہلی 2 رکعتوں میں پڑھنی ہے، باقی 2 رکعتوں میں نہیں پڑھنی، لیکن سنت نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں، جیسے 4 سنت پڑھ رہے ہیں مثال کے طور پر، تو پھر آپ اس میں چاروں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھیں گے، اور اگر آپ کوئی نفل پڑھ رہے ہیں اسی طرح نفل میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھیں گے۔ جہری نماز یعنی کہ جو اونچی آوازیں پڑھی جاتی ہیں، مثال کے طور پر فجر، مغرب اور عشاء کی پہلی اور دوسری رکعت میں قرأت کی ترتیب واجب نہیں۔ تو کیا معلوم ہوا کہ قرأت کی ترتیب واجب نہیں، یعنی کہ یہ نہیں کہ ضروری ہے کہ آپ پہلے جو قرآن کی ترتیب ہے وہ فالو کریں۔ ایک ہی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 2 سورتیں ملا کر پڑھنا جائز ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری
مسجد قباء میں انصار کی امامت کرتا تھا اور تمام جہری نمازوں کی ہر رکعت میں پہلے سورہ اخلاص پڑھتا، پھر کوئی دوسری سورہ پڑھتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انصار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورتحال بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام سے دریافت کیا، تم لوگوں کے کہنے پر عمل کیوں نہیں کرتے اور سورہ اخلاص کو ہر رکعت میں قرات سے پہلے کیوں پڑھتے ہو؟ انصاری امام نے جواب دیا، میں سورہ اخلاص سے محبت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ اخلاص کی محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ اسے بخاری نے روایت کرا۔ تو کیا معلوم ہوا کہ وہ سورہ اخلاص صرف اس لیے نہیں پڑھتے تھے کہ وہ چھوٹی سورت ہے۔ آج ہمارے یہاں تو بہت سارے لوگ سورہ اخلاص اس لیے پڑھتے ہیں کہ وہ سب سے چھوٹی سورت ہے، جلدی جلدی سورہ اخلاص دونوں رکعتوں میں پڑھی، نماز جھٹ پٹ ختم۔ لیکن آپ یہاں پر ان کی نیت دیکھیے، وہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے کیونکہ اس سے ان کو محبت تھی، لیکن اس کے بعد پھر وہ دوسری سورہ بھی پڑھتے تھے، یعنی کہ ان کو نماز ختم کرنے کی جلدی نہیں تھی اور نہ ہی ان کو اس چیز کی فکر تھی کہ میں جلدی سے نماز چھوٹی سے پڑھوں، بلکہ وہ سورہ اخلاص اللہ سے محبت رکھنے کی خاطر پڑھتے تھے۔ اس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص کی محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ آئیے ذرا ہم لوگ اپنے دل کو ٹٹولتے ہیں، میں سمیت اور ہم سمیت، کیا واقعی ہمیں سورہ اخلاص سے محبت ہے؟ کیا واقعی ہمیں سورہ اخلاص اتنی پیاری لگتی ہے کہ ہم اس کو روز پڑھیں اور ہر نماز میں یہ بھی پڑھیں، اس کے علاوہ دوسری صورت بھی پڑھیں؟ تو یہاں پر ہم لوگ اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ واقعی ہمیں بھی تو اخلاص دے دے۔ ہم سب اخلاص کی دعائیں تو کرتے ہوں گے، لیکن سورہ اخلاص سے محبت رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں واقعی اللہ کی وحدانیت پر یقین ہے اور ہمیں اپنی نیتوں کی سنسیئرٹی کی فکر کرنی ہے۔ حضرت احنف رضی اللہ عنہ نے نماز فجر کی پہلی رکعت میں سورہ کہف اور دوسری رکعت میں سورہ یوسف یا سورہ یونس پڑھی اور بتایا کہ میں نے صبح کی نماز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ انہی دو صورتوں کے ساتھ پڑھی۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کرا ہے۔ تو بہرحال کوئی بھی صورتیں آپ پڑھ سکتے ہیں نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد۔ امام یا منفرد پہلی اور دوسری دونوں رکعتوں میں ایک ہی سورت کی تلاوت کر سکتا ہے۔ یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے۔ بعض دفعہ انسان کو ایک سورت اتنی پیاری لگتی ہے کہ اسی کو دوبارہ کرنا چاہتا ہے، تو ایسا کرنا صحیح ہے۔ حضرت معاذ بن عبداللہ جہنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جہینہ خاندان کے ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز فجر کی دونوں رکعتوں میں سورہ زلزال تلاوت کرتے سنا۔ راوی کہتا ہے کہ معلوم نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سہون کیا یا عمدن، یعنی کہ جان بوجھ کے کیا یا بھول کر کیا، لیکن اس نے ان کو یہ سنا کہ انہوں نے سورہ زلزال تلاوت فرمائی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مختلف صورتیں پڑھی جا سکتی ہیں، کوئی بھی صورت جو آپ کا دل چاہے۔ اگر کسی آدمی کو قرآن مجید بالکل یاد نہ ہو تو اسے قرات کی جگہ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھنا چاہیے۔ یہ صرف اس صورت میں ہے کہ جب آپ کو کوئی بھی چیز یاد نہیں، مثال کے طور پر کوئی نیا مسلمان ہوا ہے، نو مسلم ہے اور ابھی اس کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، اس کا تلفظ بھی صحیح نہیں ہے، تو وہ یہ پڑھ لے۔ لیکن عام مقتدی کے لیے، ہمارے جیسے لوگوں کے لیے یہ سب ہم لوگوں کو پوری صورت ہی پڑھنی چاہیے۔ حضرت ابو اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، میں نماز میں قرآن مجید میں سے کچھ پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا، مجھے کوئی چیز ایسی سکھا دیجئے جو قرآن مجید کی جگہ کافی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرات کی جگہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کرو۔ تو یہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دین میں سختی نہیں ہے۔ شروع میں جب نماز بندہ پڑھنا سیکھے اور اس کو صورتیں یاد نہ ہوں تو وہ یہ پڑھ لے، لیکن آہستہ آہستہ وہ امپروو کر سکتا ہے۔ اب بتائیے کسی نئے آدمی نے اسلام قبول کرا، اس کی عمر 40 سال ہے، اس کی یادداشت اتنی اچھی نہیں ہے اور وہ فوراً نہیں یاد کر پا رہا قرآن کی صورتیں، تو پھر اس کو یہ سکھا دیجئے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دین کو بہت آسان بنایا ہے۔ قرات کرتے ہوئے مختلف صورتوں میں سوالیہ آیات کے جواب دینا مسنون ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ پہلے ہم حدیث دیکھتے ہیں پھر اس کا جواب دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھتے، یعنی کہ اسے اب اپنے اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کی پاکی بیان کرتے، سبح اسم ربک الاعلیٰ، تو جواب میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتے، میرا بلند مرتبہ رب پاک ہے۔
فرماتے۔ تو یہ انہوں نے جو عربی پڑھی اس کا انہوں نے جواب دیا۔ اب آپ مجھے خود بتائیے کہ جب ہم انسانوں کو مسلمانوں کو عربی معلوم ہی نہ ہو تو ہمیں تو معلوم ہی نہیں، تو ہم اس کا جواب کیسے دیں گے؟ اور اسی طرح ہمیں ایک اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب جنہوں نے سورہ رحمان پڑھی سنی تو انہوں نے اس کا جواب دیا۔ جب اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا اس میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم کسی نعمت کو نہیں جھٹلائیں گے۔ تو پھر یہ تو صرف جب ہی ہو سکتا ہے کہ جب ہمیں قرآن معنیوں کے ساتھ معلوم ہو۔ تو دعا کیجئے کہ آپ کو اور مجھے قرآن کے معنی یاد ہوں تاکہ ہم بھی کبھی تو جواب دے سکیں۔ اور موسیٰ بن ابی عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے گھر میں نماز پڑھ رہا تھا، جب اس نے اس آیت کی قرات کی الیس ذالک بقادر علی ان تحیی الموتى، اس کا ترجمہ ہے کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں کہ مردوں کو زندہ کرے؟ تو جواب میں انہوں نے خود ہی کہا سبحانک بلا، کہ جی بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قابل ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ ہمیں تو یہ بات ہی نہیں معلوم کہ ہم نماز میں جواب بھی دے سکتے ہیں، لیکن جواب ہم اس صورت میں دیں گے۔ اسی طرح جب کوئی جنت و جہنم کی آیتیں آتی ہیں نا تو پھر لوگ کہتے ہیں اللہم لا تجعلنا منہم، اگر جہنم کی کوئی آیت آئے اور اگر جنت کی کوئی آیت آئے تو لوگ کہتے ہیں، لوگوں کو کہنا چاہیے اللہم جعلنا منہم۔ تو یہ دعا بھی ہو گئی اور اس بات کا جواب بھی ہو گیا۔ اسی طرح جیسے ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ کیا میں اللہ کا مردوں کو زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے، تو انہوں نے جواب میں کہا سبحانکا، یعنی کہ پاک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، بلا یعنی کہ ہاں، جی ہاں بالکل ہے۔ تو دعا کیجیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو بھی تو اس قابل کر دے۔ قرات کے دوران سجدہ تلاوت کی آیت آئے تو تلاوت کرنے اور سجدہ سننے والوں کو سجدہ کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہوئے سجدے کی آیت پر آتے تو سجدہ کرتے، اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کرتے، اسے مسلم نے روایت کرا ہے۔ یعنی کہ نماز کے دوران اگر سجدے والی آیت آ جائے تو نماز کے بیچ میں سجدے میں چلے جانا چاہیے اور سجدہ کر لینا چاہیے۔ سجدہ تلاوت کی مسنون دعا کیا ہے، اس کو ہم اس حدیث سے دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کے دوران جب سجدہ تلاوت کرتے تو یہ دعا فرماتے۔ دعا کیا ہے؟ سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ ویسرہ بحولہ وقوتہ، میرے چہرے نے اس ہستی کو سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا اور اپنی طاقت و قدرت سے اس میں کان اور آنکھیں بنائیں۔ تو یہ ہے وہ دعا کہ جو اور اسے ابو داؤد، ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ تو تلاوت کرنے والا سجدہ نہ کرے تو سننے والے کو بھی نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ اگر تلاوت کرنے والے نے سجدہ نہیں کرا اور اس نے وہ نماز کو کنٹینیو رکھ دیا تو پھر آپ کو بھی نہیں کرنا۔ یہ نہیں کر سکتے آپ کے امام، آپ کو معلوم ہوا کہ سجدے کی آیت تھی اور اس نے نہیں کرا اور آپ کر لیں، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ امام کو فالو کرنا ضروری ہے۔ ہاں اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے پاس سجدہ تلاوت کی آیت آ جائے تو آپ ضرور سجدہ کریے۔ مثال کے طور پر آپ گھر میں ہی تراویح پڑھ رہے ہیں یا تہجد پڑھ رہے ہیں یا عام قرآن بھی پڑھ رہے ہیں اور آپ نے ایسی صورت پک کر لی جیسے کہ سبح اسم ربک الاعلیٰ، تو اس میں سجدہ آتا ہے، تو پھر آپ سجدہ کر لیجئے، پھر کھڑے ہو جائیے، پھر بعد میں کوئی اور صورت چھوٹی سی پڑھ لیجئے تاکہ پھر یہ والی سنت پوری ہو جائے کہ نماز کے دوران جب سجدے والی آیت آئے تو آپ سجدہ کر سکیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ نجم کی تلاوت کری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ تلاوت نہیں کیا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ پیچھے مقتدی ہونے کے حیثیت سے انہوں نے بلکہ مقتدی نے، یہ تو نماز کی حالت نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس وقت سجدہ تلاوت نہیں کیا۔ یہ بھی بہت ضروری بات ہے کیونکہ ہمارے یہاں کبھی کبھی اس چیز کو اتنا زیادہ زور دے دیا جاتا ہے کہ بیچارے بچے مثال کے طور پر اگر کوئی صورت یاد کر رہے ہیں تو وہ اس کو سجدہ کرتے ہیں، بار بار سجدہ کرتے ہیں، بار بار سجدہ کرتے ہیں۔ تو اس حدیث سے ہم کو معلوم ہو رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں سجدہ نہیں کیا تھا۔ تو سجدہ کرنا فرض نہیں ہے، ہاں اس کا ثواب بہت ہے، موقع ہو، مناسبت ہو تو ضرور کریے سجدہ، لیکن اگر کوئی نہیں کرے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ بات ہم کو کلیئر ہونی چاہیے۔ رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع سے اٹھنے کے بعد تکبیر تحریمہ کی طرح دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھانا مسنون ہے، اسے رفع یدین کہتے ہیں۔
یہاں پر اس بات کے بارے میں ہماری نمازوں میں بہت زیادہ لوگوں میں اختلاف اٹھ جاتا ہے کہ بھئی یہ تو بہت غلط چیز ہے، تو آئیے ہم اس کی حدیث دیکھتے ہیں تاکہ پھر ہم اس کو حدیث کی روح میں اپنے لیے فیصلہ کریں۔ 3 یا 4 رکعتوں والی نماز میں دوسری رکعت سے اٹھنے کے بعد بھی رفع یدین کرنا مسنون ہے۔ حضرت نافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ اٹھاتے، جب رکوع کرتے تو دونوں ہاتھ اٹھاتے، جب رکوع سے اٹھنے کے لیے سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو پھر دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور پھر جب 3 یا 4 رکعتوں والی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد اٹھتے تب بھی دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور فرماتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا۔ اسے بخاری نے روایت کرا ہے۔ تو جب یہ حدیث بخاری شریف کی کتاب میں موجود ہے اور جس میں کھلے کھلے لفظوں میں ہم کو یہ نظر آ رہا ہے کہ رفع الیدین کرتے تھے، تو پھر ہمارے یہاں اختلافات کیوں؟ تو بھائی ہو سکتا ہے یہ والی حدیث امام ابو حنیفہ کے پاس نہ پہنچی ہو، ممکن ہے نا ایسا، کیونکہ امام ابو حنیفہ کبھی بھی مدینہ تو نہیں گئے تھے، تو وہ تو اپنی جگہ عراق میں یا جو وہیں پہ رہتے تھے، تو پھر اگر ان کے پاس اگر یہ والی حدیث نہیں پہنچی اور ان کے مقتدی نہیں کرتے تو پھر ان کی تو چلو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو غلط کہنا تو غلط ہو گیا، کیونکہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر ہم نے بخاری شریف کی اس حدیث کو ضائع کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہاتھ اٹھائے اور ہر دفعہ ہاتھ اٹھائے، تو پھر کبھی ہاتھ اٹھا لیے کبھی نہیں اٹھائے، دونوں صحیح ہو سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے تو اچھی بات ہے، اور اگر کوئی نہیں ہاتھ اٹھاتا تو بھی اچھی بات ہے۔ یہ مسئلہ جھگڑا کرنے کا نہیں ہے، امت کو ڈیوائیڈ کرنے والی بات نہیں ہے، یہ ایک چھوٹی سی سنت ہے جس کو پورا کرنا دونوں طریقے سے صحیح ہے۔ ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہاتھ نہ اٹھائے ہوں، ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اٹھائے ہوں یا نہ اٹھائے ہوں، تو پھر اس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، اپنے آپ کو جماعتوں میں نہیں بانٹنا، اپنے مسلک کو اتنا مضبوطی سے نہیں پکڑنا کہ پھر آپ کو دوسرے مسلک والے غلط لگنے لگے۔ ہم لوگ اپنی کلاس یہاں پر اینڈ کرتے ہیں کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا۔ پیج نمبر 81 سے ہم لوگ اپنی نیکسٹ کلاس شروع کریں گے، اللہ نے چاہا زندگی رہی تو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔